بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اعجاز جوید الحق۔ آج ہم ایک مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ عموماً ہم جو بھی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں عموماً پیشنٹ کی پرابلم بیسڈ یا پرابلم اورینٹڈ ہوتا ہے۔ تو کل ہم ایک پیشنٹ دیکھ رہے تھے جس کی ایج 25 ایئرس تھی، فیمیل، اور اس کی جب ایگزامن کیا تو اس کی نظر کم تھی، تو ہم نے بتایا کہ اس کو سفید موتی ہے دونوں آنکھوں میں۔ تو پیشنٹ کو کافی حیرت ہو رہی تھی کہ میں 25 ایئرز میری ایج ہے تو مجھے یہ کیسے موتیا ہو گیا۔ دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ میں اب یہ موتیا ہو گیا تو میں اب اس کا کیا کروں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا مجھے اس سے موتیا کے آپریشن سے مجھے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اور یہ آپریٹ کروانے کے بعد میں کتنے % ٹھیک ہو سکتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موتیا کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو موتیا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ماں کو کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، یا اس کے جسم میں کوئی ڈیزیز ہے جو بچہ جس میں ہو رہا ہے، جس کو پریگننسی ہے، تو یا ماں کے بچہ دانی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس میں ہو گیا، یا کوئی بچے میں کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے کیٹرٹ ہو گئی، یعنی میٹرنل ڈیزیزز اور فیٹل ڈیزیزز یا میٹرنل ایسوسیٹڈ جو فیکٹرز ہیں انٹرا یوٹرائن لائف، اس کی وجہ سے موتیا ہو سکتا ہے۔ تو موتیا ہو گیا ہے تو اس کی سرجری ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس عمر میں موتیا ہوا اور اس کی کوئی اور ایسوسیٹڈ بیماریاں ہیں۔ مثلا اگر کوئی مریض دوائی آنکھوں میں ڈال رہا ہے یا کوئی دوائی کھا رہا ہے، کسی کو جوائنٹ کا پرابلم ہے، تو اس وجہ سے بھی موتیا ہو سکتا ہے، ڈالنے والی دوائی سے بھی اور کھانے والی دوائی سے۔ تو جب ہم اس سے پوچھا کہ یہ آپ کو کوئی اس طرح کی بیماری ہے جس میں آپ دوائی کھا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں 2 دوائیاں کھا رہی ہوں، ایک سربیکزی کھا رہی ہوں، ایک اور کوئی ملٹی وٹامن ہے وہ کھا رہی ہوں۔ تو اس سے تو کیٹرٹ کی یا موتیا کی کوئی ایسوسیشن نہیں بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیملی ہسٹری ہو، کہ اس کی فیملی میں بھی اس کے جو پیرنٹس ہیں اس میں جلدی موتیا آئے ہو۔ جب ہم نے وہ پوچھا تو اس کو زیادہ معلوم نہیں تھا، اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کو بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اس نے کوئی دوائی ڈالی نہیں ہے، اس نے کوئی دوائی کھائی نہیں ہے اور موتیا ہو گیا ہے، تو پھر تو اس کی سرجری کرنی پڑنی ہے۔ تو کب کرنی ہے؟ جب اس کا گزارا نہ ہو۔ اس پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موتیا کتنا ہے اور مریض کا کام کتنا ہے، یا اس کی جاب کی نوعیت کیا ہے۔ اگر ایک جاب ہے کہ بہت بریکی والا کام ہے، کوئی بینکر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، یا کوئی آرکیٹیکٹ ہے، تو اس کو جلدی کروا لینا چاہیے۔ اگر کوئی پروفیشن اس کے علاوہ ہے جس میں گزارا ہو رہا تو کر لینا چاہیے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو شی واز ہاؤس وائف، تو میں نے کہا چلیں آپ ابھی ویٹ کر لیں اور آپ گزارا چلا لیں، انویسٹیگیشنز کرا لیں، کوئی ایسی بیماری نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر ایج کا فیکٹر کتنا اہم ہے۔ ایج کا فیکٹر اس لیے اہم ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں اگر ان میں کیٹرٹ ہو گئی ہے ارلی ایج میں یا سنس برتھ ہے، اس کو جلدی آپریٹ کرنا ہے۔ اگر موتیا تھوڑا ہے تو اس کے لیے ویٹ کر لینا یا کوئی دوائی ڈال لینا اس لیے اچھا ہے کہ جب ہم موتیا کی سرجری کریں گے اس بچے میں اکاموڈیشن نہیں رہے گی، وہ قریب سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جب وہ قریب سے نہیں دیکھ سکے گا تو اس کو پھر قریب کی یا کوئی اینک کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے 2 اسکول آف تھاٹ ہیں بچوں کی سرجری کے بارے میں۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر کیٹرٹ ہو گئی ہے تو اس کو جلدی آپریٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر بہت زیادہ میچور نہیں ہے تو گزارا کر لینا چاہیے۔ اور ایک اور بھی اس کے بارے میں اوپینین ہے کہ آپ شروع میں لینس نہ ڈالیں، اینک لگاتے رہیں، بعد میں لینس ڈال دیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ سرجری کروا لینی چاہیے۔ اور لینس بھی ڈالیں تو ظاہر ہے اینک تو دیکھنی چاہیے کہ اگر اس کی آنکھ شروع سے موتیا کے بعد یا موتیا کے ساتھ کمزور ہے تو ہمیشہ کے لیے کمزور رہ جاتی ہے، جس کو ہم ایمبلائیوپیا کہتے ہیں یا سست آنکھ کہتے ہیں، کہ یہ آنکھ سست ہے، لیزی ہے۔ تو یہ چیزیں۔ اب نیکسٹ اس کا کوشچن تھا کہ مجھے کتنا آرام آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آرام دینے والی اللہ کی ذات ہے، ڈاکٹر اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں ایماندار ہونا چاہیے، ہمیں سکلفل ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے ایمانداری سے۔ تو کسی چیز کی جو انسان کوئی کر سکتا ہے وہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔
گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. ہم وہی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا ہوا ہے، اس میں ٹھیک رہ گئے پیشنٹ، تو آپ بھی ٹھیک رہ جاؤ گی، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کتنا ٹھیک ہوگا اور اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہوگی. تو جو کمپلیکیشنز دنیا نے دیکھی ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندے کو ہر کمپلیکیشن ہو جائے اور یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ دوسرے میں نہ ہو، جو دوسرے کی ہوئی ہے جو پہلے میں نہ ہو. تو سفید موتیا بہت جان لیوا یا وین تھریٹننگ بالکل نہیں ہے. پیشنٹ کو دکھا لینا چاہیے، جب ڈاکٹر کہے کہ آپریٹ ہونا تو کروا لینا چاہیے. ہاں البتہ کالے موتیے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نظر لیوا یا نظر کو کم کرنے والا یا خاموش آنکھوں کا دشمن ہو سکتا ہے، اس کے لیے جلدی ضرور کر لینی چاہیے. تو آج کے اس ڈسکشن میں تو دوستوں سے یہی گزارشات تھیں جو میں نے کی ہیں. تو اس سلسلے میں کسی دوست کو کوئی بھی کوشچن یا کوئی اوپینین لینی ہو تو میں حاضر ہوں. ڈاکٹر اعجاز جوید الحق. تھینک یو سو مچ فار کنسنٹریشن. السلام علیکم.